بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب, بالآخر کے پی کے میں مخصوص نشستوں پر گورنر نے حلف لے لیا ہے اور اتوار کے دن الیکشن کمیشن بھی کھل جاتا ہے. اتوار کے دن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جن کو نون لیگ نے لگایا ہے, جسٹس عتیق شاہ صاحب, وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور گورنر ہاؤس میں مخصوص نشستوں کے اوپر جو اراکین اسمبلی ہیں ان کا حلف لے لیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے جو رٹ اپنی وہاں پہ رجوع کیا عدالت سے, وہ رٹ لینے سے انکار کر دیا گیا کہ آج چھٹی ہے اور اب کل جو ہے وہ اس نہیں, حلف کو چھٹی چیلنج والے کریں. دن ہی انہوں نے فیصلہ کیا نا کہ گورنر صاحب حلف لے لیں. جی بالکل. ان کے حکومت کے لیے, نون لیگ کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, مولانا کے لیے تو عدالتیں کھلی ہیں اور چیف جسٹس صاحب حاضر ہیں, لیکن جہاں پہ تحریک انصاف کی پیٹیشن کی بات آئے گی, ریٹ کی بات آئے گی, تو وہ نہیں وصول کی جا سکتی کیونکہ چھٹی ہے آج. وہ تو آرٹیکل 65 تو اس میں کلیئر ہے, حلف تو ہو ہی نہیں سکتا اسمبلی میں. اور اسمبلی کے بغیر. دوسرا یہ ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ تو نہیں ہے نا, یہ تو انتظامی حکم ہے. بالکل. کہ عدالتی فیصلے کے لیے تو فریقین کو سنا جاتا ہے. جی سر. اب مجھے یاد نہیں, ابو درداء تھے شاید, کون تھے, نام مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے. وہ ان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن, غالباً حضرت علی کو بھی ویسے یمن بھیجا تھا, کرم اللہ وجہ. تو وہ اپنا ان سے پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے. جی سر. تو آپ نے ان کو تاکید کی, وہ خیر ایک لمبی بات ہے, آپ نے ان کو تاکید کی کہ دونوں فریقوں کا موقف سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا. آپ یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں تینوں فریقین, دو فریقین. فریقین کا مطلب ہے دو فریق. اچھا خیر, بہرحال زبان کا تو حال ہر کہیں پتلا ہی ہے. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے. دوسرے فریق اتنا بڑا فیصلہ, اتنا اہم فیصلہ, کورم نہیں ہے تو حلف کیسے لیا جا سکتا ہے؟ بالکل. پھر آئین ایبسولوٹلی کلیئر ہے. اس پہ حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں ان کی ہیں ہی نہیں. بالکل. اول تو یہ ہے کہ الیکشن ہی جعلی ہیں, ڈرامے پہ ڈرامہ. چیٹ ایسا تو انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ہوا. انگریز چاہتے تو 46 کے الیکشن کے رزلٹ بدل دیتے. جی سر. لوگ تو انہیں کے تھے. بالکل. اور بلکہ کانگریس کے بھی لوگوں کو ہرا دیتے, اپنے حامیوں کو جتا دیتے. بالکل. تو جو الیکشن ہوتا کس لیے ہے؟ الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ کون نمائندگی کرتا ہے. بالکل. اور یہ جو 9 مئی کے فیصلے ہونے والے ہیں, اس میں بھی اندازہ ہے کہ بہت ہزاروں لوگوں کو سوائے ان کے جو حکومت سے مل گئے. جی سر. تو یہ کس قسم کا نظام حکومت ہے؟ اور مینگل صاحب کو دبئی جانے سے روک دیا ہے, یعنی آئینی سیاست کی وہی مدتی وہ امکان ہی ختم کر رہے ہیں. بلوچستان میں. تو یہ کوئی تو 35,000 آدمیوں پہ مقدمہ ہے, اگر سب کو سزا دے دیں تو یہ ایگزیکٹلی وہی تعداد ہوگی جو 77 میں گرفتار تھے لوگ بھٹو کے آخری دنوں میں, اور 329 تو قتل ہی کر دیے گئے تھے احتجاجی تحریک میں. تو اس سے تو ادھر تو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس طرح بے دردی سے لوگ مر رہے ہیں, سڑکیں بند ہو رہی ہیں. پختونخوا میں بھی, ادھر بھی کبھی کوئی سڑک بند ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بند ہو جاتی ہے. تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ اور سر دیکھیں نا کہ اسپیکر نے انکار نہیں کیا حلف لینے سے, کورم نامکمل تھا تو اس نے ایڈجرن کر دیا اجلاس. نہیں, وہ تو کانسٹیٹیوشن واضح ہے نا, آرٹیکل 65 کیا کہتا ہے. جی سر. آئین ہوتا کس لیے ہے؟ بالکل. سوال یہ ہے کہ بہت پہلے, مدتوں پہلے, جب لوگوں نے اپنے حقوق حکومت کے حق میں سرنڈر کیے, انڈیویجول نے, جی سر. تو اس لیے کہ اس جان مال آبرو کی حفاظت کرے, اس کے حقوق کی حفاظت کرے. بالکل. اب آپ یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ جو قبائل ہیں, مثلا ایک ترک قبیلہ تھا, وہ انہوں نے مائیگریٹ کیا جب روسی انقلاب, وہ پامیر ہائٹس پہ جب روس میں انقلاب ہے تو چین مائیگریٹ کیا. جی سر. یہ جو مسلمانوں کا علاقہ, چین میں انقلاب آ گیا تو انہوں نے دوبارہ پامیر ہائٹس پہ اپنا کیا, مائیگریٹ کیا. پھر روس نے حملہ کیا جب, تو انہوں نے پھر مائیگریٹ کیا پاکستان. اور یہاں سے وہ پھر ان کی کوئی نہیں سنتا تھا اس وقت. تو 79 میں تو صورتحال 80 کے شروع کی بات ہے. کل آغا مجھے یاد ہے اس کا نام تھا, اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے. وہ ترکی مائیگریٹ کیا, ترک تھے نا. جی سر. ترکی مائیگریٹ کیا. تو وہ اس قبیلے میں, کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کی, کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا, یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے.
اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے، جی سر، وہ نہیں وہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے سردار کا، لیکن ناٹ نیسیسریلی۔ تو اس سے تو قبائلی نظام بہتر تھا، یعنی اتنی دھاندلی، اتنا ظلم، اتنا جبر۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بیمار ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں، عمر زیادہ ہے، میرے خیال 76-70 سال ہو گئی۔ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائی تھی تو مجھے سگالوں نے اس وقت بتایا تھا کہ 70 عمر ہے ان کی۔ اور وہ گورنر صاحب جو تھے، کیا نام، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کی بہت حالت خراب ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، وہ تو صابر بہت ہیں، ان کے صبر پہ حیرت ہوتی ہے۔ جی سر، اور اعجاز چودھری بالکل، محمود رشید بھی بیمار۔ بالکل، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا جناب اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مظلوم کیا اور عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جیل سازی پہ جیل سازی، جیل سازی پہ جیل سازی۔ مولانا فضل الرحمان کی حالت آپ بلا دو۔ صحیح بات ہے سر۔ سر 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں وہ آئے میاں نواز شریف صاحب کے پاس جی اور کہا کہ بلوچستان کے حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جی پانی جی سر سے گزر رہا ہے، آپ جی اپنا کردار ادا کریں۔ جی میاں صاحب اس سے 2-4 دن بعد اپنا کردار ادا کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچ لاپتہ افراد کی فیملیز، خواتین اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھی ہیں۔ پولیس نے آج ان پہ تشدد کیا ہے اور مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، جشن منا رہا ہے کہ زبردست کام کر رہی ہے ہماری پولیس جو تشدد کر رہی ہے۔ تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا سر؟ اور وہ تو ان پہ تشدد کیا، بڑی المناک بات ہے بھائی، ان کی بات سننی چاہیے۔ اور وہ وہاں بھی راستے، ان کے ارد گرد بھی راستے بند کر دیے۔ میں خود گھر سے یہاں پہنچا ہوں، یوزلی میں 30 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں، 1 گھنٹے اور 48 منٹ میں جی سر، یہاں پہنچا ہوں۔ تو کنٹینر لگا کے راستے بند کیا، اتنا خوف ان کے اندر ہے، اتنا خوف ان کے اندر ہے، توبہ توبہ، ان کا خوف انہیں لے بیٹھے گا اور کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرنے دے گا۔ اور مجھے اس پہ حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ تو 2047 تک کا منصوبہ اور یہ حکومت چلتی رہے گی۔ کیا چلتی رہے گی؟ یعنی نواز شریف صاحب، آپ نے کبھی غور کیا ہے انڈین میڈیا کس طرح ڈٹ کر ان کی حمایت کرتا ہے؟ بالکل سر، اور وہ خود، ان کے بھائی، ان کی صاحبزادی، ان کے بھتیجے، ان کی پارٹی کے لیڈر نریندر مودی کا نام نہیں لیتے، کبھی کبھی کوئی لے لیتا ہے، ہاں جی، جی سر، برائے وزن بات۔ تو ان کو بلوچستان سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ بلوچستان کی بات ہوگی تو لوگ سوال کریں گے، اور صرف انڈیا کے بارے میں نہیں کریں گے، راہ کے بارے میں نہیں کریں گے، اور وہ نریندر مودی کے بارے میں بھی سوال کریں گے، تو ان کے نریندر مودی کے خلاف تو نواز شریف بات نہیں کر سکتے۔ لیکن سر دیکھیں یہ چیز بلوچستان میں اب آپ دیکھیں نا کہ دہشت گردوں کو پھر اس سے تقویت ملتی ہے جب ادھر خواتین پہ تشدد ہوگا اور مسلم لیگ نون حکمران جماعت اس کو سیلیبریٹ کرے گی، تو دہشت گرد پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہی کہتے ہیں جو آئین کے اندر رہ کے جدوجہد کی بات کرتی ہیں کہ تم آئین کے اندر رہ کے جدوجہد کی بات کر رہے ہو اور ادھر ہماری خواتین کو وہ بیٹھنے تک نہیں دے رہے۔ بھائی نہتی خواتین ہیں، اگر سر وہ غلط ہیں، آپ سارے کیمرے لگائیں ان کے اوپر، سارے چینلز لائیو دکھائیں، آپ بیٹھ کے ان کو جھوٹا ثابت کر دیں کہ یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے مطلب سیلیبریٹ کرنا اس سے زیادہ نہیں، مطلب جب ظلم ہو اور اس پہ اس کی تائید کی جائے تو وہ بھی ظلم کرنے والوں کے ساتھ شامل ہے، اور اس کی وہی سزا ہے جو ظلم کرنے والے کی ہوگی۔ دل پتھر ہو گئے نا جی، کرائے پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ تو ویسے تو جی پی ٹی آئی میں بھی ایسے ویلاگرز ہیں جو عمران خان کے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں۔ اب وہ بالکل فوش اشارے باز ان میں سے باز کرتے ہیں، بعض جو ہیں وہ اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں اور ایسے لہجے میں کرتے ہیں کہ جو کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کوئی سیٹلمنٹ کی کسی وقت، اس کو روکتے ہیں صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، ناظرین کی تعداد بڑھانے کے لیے۔ اور یہ تو پوری قوم ہیجان کا شکار ہے، اور ہیجان میں راستہ نہیں ملتا۔ وہ ایک صاحب ہوتے تھے لاہور میں، کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے، اور ان کا ایک دوست تھا انگلینڈ میں رہتا تھا، تو اس کو انہوں نے لکھا ایک خط میں، I have grown a jungle in my mind, I dare not to enter in۔ میں نے اپنے ذہن میں خیالات کا ایک جنگل اگا لیا، اب میں اس میں داخل ہوتے سے ڈرتا ہوں۔ اتنے تضادات کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی، اور چلے گی تو دہشت گردی جاری رہے گی، جیسے یہ بلوچستان کا آپ نے حوالہ دیا
اتنے تضادات کے ساتھ معیشت چل سکتی ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ہڑتال تو کل ہو گئی, بالکل سر. ایک آدمی ڈٹ گیا, ابو ذر, ایک آدمی ابو ذر شاد, اور چونکہ اس کا موقف جو ہے, ایک آدمی کے ڈٹنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کا موقف درست نہ ہو. تو کراچی اور لاہور میں تو ہڑتال ہوئی ہے, اخباروں میں تو کوئی سچ چھپتا نہیں ہے, نہ چینلز پہ ہوتا ہے. ہڑتال تو بالکل لاہور میں ہوئی ہے, کراچی میں بھی ہوئی ہے. وہ گلیوں بازاروں میں تو دکانیں کھلی ہوتی ہیں نا, بڑی مارکیٹیں تو بند رہی ہیں, کراچی میں بھی بند رہی ہیں. جی سر. اور ہارون خان سے امید یہ تھی کہ وہ کوئی اپنا کو ہیلپ کریں گے اس میں, ہارون اختر صاحب سے, لیکن وہ معقول آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, لیکن وہ انہوں نے کہا جی مجھ سے کراچی چیمبر والوں نے معافی مانگی ہے. کیا معافی مانگی, کس چیز پہ؟ یعنی آپ اس ایف بی آر کو اختیارات دے رہے ہیں جو پولیس سے بھی بدتر ہے, اور 20,000 روپے اگر نقد لین دین ہوگا, بھی یہ کام گریجولی ہوتے ہیں. نقد اگر 2 لاکھ روپے نکلوائیں گے, ڈپازٹ کریں گے, 20,000 روپے ٹیکس, یہ کہاں کا قانون ہے جی؟ بھئی ٹھیک ہے ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور بہت اہم بات ہے, لیکن یہ بتدریج ہو سکتا ہے, اچانک نہیں ہو سکتا. تو یہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کسی طرح منہ کے بل کریں گے. سر جو 9 مئی کے فیصلے آنے جا رہے ہیں اس میں علی حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو بھی امکان ہے کہ سزا ہو جائے گی, اور عدالت میں ایک اور بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے, اور سی ڈی آر میں ان کا ریکارڈ بھی موجود تھا کہ یہ جائے وقوع پہ موجود تھے, لیکن کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف چھوڑ دی, تو ان کا نام ہی نکال دیا گیا کیس میں سے. وہ تو سبھی کا, ہر ایک کا, جس نے کر دیا. بالکل. اور سر اتنی آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کی, سر میں آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں, جو وہاں کے جو کورٹ رپورٹر ہیں شاکر اوان صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بتائی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جج صاحب کو ایک اپلیکیشن دی کہ جج صاحب 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بہت خوفناک گرمی ہے, مجھے جو ہے وہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, کچھ ایسی وہ وہاں پہ مشین ہے جو بجلی پہ چلتی ہے, مجھے آکسیجن نہیں مل پاتی, اور یہ آپ مہربانی کریں ان کو پابند کریں کہ بجلی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. جج صاحب نے آئیں بائیں شائیں کی اور منظر علی گل صاحب نے کوئی آرڈر نہیں دیا, لیکن جج صاحب آتے ہیں ایک دن, اور جیسے جج صاحب پہنچتے ہیں تو کمرہ عدالت میں پہنچتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے, 10 منٹ بھی جج صاحب خود نہیں بیٹھ پاتے, اور جج صاحب اس کے بعد آرڈر کرتے ہیں کہ آئندہ میری پروسیڈنگ کے دوران اگر بجلی جائے گی تو آپ جنریٹر کا انتظام کریں. جج خود جو ہے اس کے کمرے میں لائٹ گئی تو جنریٹر کا انتظام ہو گیا, ان بیچاروں کو 14 گھنٹے ان کو, اور مریض ہے جج صاحب تو مریض نہیں تھے. جی سر, اور پھر حسان نیازی کے ساتھ اور 10 منٹ میں کمرہ بھی گرم, اگر ٹھنڈا ہو چکا تو گرم نہیں ہوتا, چھتیں بھی اونچی ہیں. جی سر, جاوید اکرم صاحب, پھر وہ بریگیڈیئر جاوید صاحب, اور حیدر مجید, اور حاشد درانی ایک نوجوان ہے, اس کا بھی لیٹر سامنے آیا ہے جیل سے, جس میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کی فیملی پہ کیا گزری, اس پہ کیا گزری. ہزاروں لاکھوں خاندان ہیں جی جو متاثر ہوئے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا حادثہ ہو جائے گا, جی سر, کسی دن کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا. یہ جو لوگ ہیں لاہور جیل میں پڑے ہوئے اور مختلف جیلوں میں پڑے ہوئے, ان میں سے اگر کسی کا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا اسی حالت میں, تو آپ کو اندازہ ہے اس کے کتنے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. یعنی نواز شریف صاحب کے تو پلیٹلیٹس کا سارا کیس صحیح جعلی تھا, اس کے باوجود مظاہرے بھی ان کی حمایت کر رہی تھیں, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان کی حمایت کر رہی تھی, کیبنٹ نے بھی اجازت دے دی. وہ جعلی تھا ٹوٹل. مجھے افسوس ہے میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا, میرا ان سے وعدہ ہے جس لیبارٹری میں کیا گیا. وہ جو خون لگا کے بھیجا گیا تو وہ نواز شریف کا تھا ہی نہیں, اور ان کا کوئی علاج لندن میں نہیں ہوا. ساری سیاست جھوٹ پہ چل رہی ہے, وہ کاٹ کی ہنڈیا کب تک چولہے پہ پڑی رہے گی, جل جائے گی. بالکل سر, ایک بہت اہم معاملہ ہے بھی ظاہر ہے, ایک اس پہ جان بوجھ کے ہمارے کچھ مذہبی لوگوں نے اس کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ بہت سے لوگ تو اس بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن میں خیال ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. کہ ایک سر الزام لگتا ہے بہت سے لوگوں پر, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ توہین مذہب کیا ہے, اور بہت ہی سر خوفناک اس کی چیزیں ہیں جو ہم بیان بھی نہیں کرنا چاہتے. معاملہ جاتا ہے سردار اعجاز رضا خان صاحب کے پاس, اور وہ یہ آرڈر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے, اور وہ کمیشن دیکھے کہ آیا انہوں نے توہین مذہب کی ہے, نہیں کی تو ان کو کیسے ملوث کیا گیا, یہ کنٹینٹ بنانے والا کون تھا, پھیلانے والا کون تھا, یہ ساری چیزیں.
اب اس کے اوپر مذہبی طبقے نے ایک کمپین چلا دیا ہے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے خلاف، مولانا فضل الرحمان نہیں چلائی ہے، اور بھی کوئی چلا رہا ہے، اور بہت سی مذہبی تنظیمیں، اور اللہ تحریک لبیک والے بھی چلا میں نے ان کا نہیں دیکھا، لیکن مذہبی طبقات بہت زیادہ، بلکہ ایک پریس کانفرنس میں تو محترم علی محمد خان صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اور علی محمد خان کا تو جی حال اتنا پتلا ہے، پتہ نہیں اس کو پارٹی میں رکھا کہ میری سمجھ سے باہر، اس کے حلقے کے لوگ اسے ڈالا۔ دیکھیے جی سادہ سی بات ہے، اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے جو سفید جھوٹ ہے کمیشن کی، کہ یہ قانون بدل سکتا ہے، اس میں ہے ہی نہیں حکم میں کہیں کیو آرز قانون میں بدل، نہیں ہے۔ بالکل قطعا نہیں ہے، بالکل درست فیصلہ ہے۔ حکومت اگر اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو یہ اس ظلم میں شریک ہوگی۔ بہت سے بے گناہ لوگ بے گناہ ہوتے ہیں، اور وہ عدالتوں پہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پہ قاضی حسین احمد نے سخت احتجاج کیا تھا کہ بے گناہوں کو، انہوں نے واقعات بتایا تھا بے گناہوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ بھائی کسی کی ذاتی دشمنی، اسی وجہ سے اس نے کہہ دیا۔ جی سر۔ لوگ تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ اللہ رسول کا نام، خود مذہبی جماعتیں اللہ رسول کا نام غلط استعمال کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں کم از کم 3 آدمیوں کے بارے میں تو میں جانتا ہوں جو بڑے مقدس سمجھے جاتے ہیں اور شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں لوگوں کے عطیات پہ، اور ایک صاحب تو ایسے ہیں کہ انہوں نے 50,000 پاؤنڈ لندن میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے لیے اور وہ ہڑپ کر گئے، وہ آدمی روتا ہوا آیا۔ ایک بڑا مشہور کھلاڑی ہے، نام میں نہیں لوں گا، وہ کرکٹ کا، اس نے جناب وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے، ان کو پیسے دیے، وہ ہڑپ کر کے وہ روتا ہوا آیا ایک صاحب کے پاس، کچھ بھی نہیں ہوا اس کا۔ تو یہ خود اللہ رسول کے نام پہ اپنا رزق کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انسانوں میں سے بدترین کون ہے؟ جی سر۔ آپ کا جیسا کہ مزاج تھا، آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ نہیں ظاہر ہے آپ کو بڑی کوفت ہوئی اس خیال سے۔ تو پھر پوچھا گیا، فرمایا وہ جو دین کو دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ بھائی وہ اس نے عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیق کریں۔ جی سر۔ اب آپ یہ کہیں کہ تحقیق بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، جی سر۔ اس کا میکانزم ایسا ہونا چاہیے، اس میں ایسے لوگوں کو نامزد کیا جانا چاہیے کہ لوگوں کو اطمینان ہو۔ تحقیق میں بھی اعتراض ہے۔ مجھ پہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہ اس آدمی نے یہ کیا، فلاں جرم کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تحقیق تو کریں اس کی۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں تحقیق نہیں ہوگی، جی سر۔ بس سزا ہونی چاہیے۔ جی سر۔ آپ کو پتہ میرے خلاف ایک کفر کا فتویٰ جاری کر دیا تھا، ایک مذہبی چھوٹا سا گروپ ہے، اس نے پوسٹر لگا دیے تھے لاہور کے، اس پہ وہ حدیث کے ترجمے میں غلطی تھی تو میری غلطی، ہاں جی غلطی ہوگی ترجمے میں، مگر دانستہ تو وہ نہیں میں کر سکتا تھا ظاہر ہے۔ اور وہ اپنا یہ الگ واقعہ ہے، 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ میں نے کہا کہ امیر معاویہ کے زمانے میں انحراف کیا گیا اصول سے، تو ساری دنیا کہتی ہے انحراف کیا گیا، سوائے بہت ہی متعصب لوگوں کے، ہاں جی، تو گئے گزرے احمق لوگوں کے سوا ہر شخص کہتا ہے کہ بے انحراف کیا گیا۔ اس میں میرے خلاف اداریہ لکھ دیا ایک بچے نے۔ اچھا یہ پوسٹر چھپ گیا جی، ہاں؟ تو مجھے ایک لمحے کے لیے خوف کا احساس ہوا، میں جا رہا تھا، میں دیکھا پوسٹر لگا ہوا لاہور میں۔ پھر مجھے اس خیال سے فوراً ہی اللہ تعالیٰ جو رحم فرمانے والا ہے، خیال ہوا کہ الحمدللہ درود پڑھنے میں کوتاہی تو کبھی شاذ ہوگی۔ تو ایسی بارش برسی ایسی بارش برسی، وہ پوسٹر لگنے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہ دھل گئے۔ اب بتائیے کہ میں کوئی استغفر اللہ، میں یا کوئی بھی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کوئی پاگل ہو جائے تو پہلے تو اس کا طبی معائنہ کرنا چاہیے، پھر اس کا دیکھنا چاہیے کہ یہ سچا آدمی ہے جھوٹا آدمی ہے، اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے۔ دیکھیے توہین رسالت تو، توہین مذہب تو گوارا نہیں کی جا سکتی، لیکن مسلمانوں کا طریق یہ رہا نہیں ہے کبھی۔ مثلا اسپین میں پوری ایک تحریک تھی، انہوں نے سمجھے ایک طرح کے خودکش لوگ ہی تیار کیے تھے، وہ نکلتے تھے اپنا غیر مسلم، اور وہ جناب توہین رسالت کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب کتنے تکلیف دہ حکومت تھی بھائی ان کی، اور بڑی طاقتور حکومت تھی،
وہ ان کو قید کر دیا جاتا تھا، ان کو سمجھایا جاتا تھا، اگر وہ اپنا رویہ تبدیل کر لیں وہ کئی ماہ جاری رہی، آخر کار وہ ختم ہو گئی۔ بھائی حکمت بھی کوئی چیز ہے، دانائی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ایک بے گناہ اگر پھانسی چڑھ جائے تو یہ قیامت کے دن اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور عدالتوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ اچھا عدالتوں پہ وہ اپنا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار حکومت نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، یا انہوں نے کیا یا اسرائیل نے کیا، افریقی 5 سربراہ ملنے کے لیے گئے، انہوں نے انکار کر دیا صاف ڈونلڈ ٹرمپ کو، بالکل اس نے فرمائش کی، تو اس پہ تو نہیں بات کرتے۔ بالکل مذہبی مسلمانوں کا قاتل کون ہے؟ اسرائیل تو نہیں ہے، صرف اسرائیل تو نہیں ہے نا، ٹرمپ بھی ہے۔ ٹرمپ اس کی مدد کے بغیر۔ ایران پہ حملے کا ذمہ دار کون ہے جو اتنے بے شمار لوگ مرے ہیں؟ بالکل ہاں جی، بالکل تو اس پہ تو کوئی احتجاج نہیں، نہیں۔ کوئی مولانا فضل الرحمان فرماتے تھے میں احتجاجی تحریک چلاؤں گا۔ نہیں، وہ تو امریکی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور امریکی سفارت خانے کے امریکی چکر لگا رہے سفیر ہیں۔ سے انہوں نے یہ کہا ہمیں کنسیڈر کریں، وہ خاتون کا نام میں بھول گیا جو چھوٹے قد کی تھی امریکی سفیر، انہوں نے اکرم درانی کو امریکہ بھیجا تھا جس میں ہماری ایمبیسی کا کوئی آدمی مذاکرات میں شریک نہیں تھا، اس پہ تو کوئی احتجاج نہیں کر رہے۔ اور یہ جو جعلی سیٹیں ہیں یہ جعلی کرنسی کی طرح ہیں نا، بالکل سر، تو وہ تو لے لی انہوں نے فوراً اور کہا کہ عدالت کا فیصلہ۔ بھائی آپ کے ہے نہیں، ایک پیسہ میرا ہے نہیں، مجھے کوئی کہے مطلب پیسہ یہاں گلی میں گرا پڑا ہو، کسی کو ملے کوئی بیگ ملے اس میں 10-20-50 لاکھ 2 کروڑ روپے، کوئی مجھے کہے یہ لے لو تو میں لے لوں تو مال حرام ہے نا۔ بالکل اور مال حرام کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اور قرآن مجید کیا ہے؟ رد الامانات الی اہلہا، جس کی چیز ہے اس کو لوٹا دو۔ بالکل مال حرام کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تنخواہیں ملیں گی نا، حرام ہے، بالکل اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہو سکتی، جو مرضی وہ کر لے جو حرام کھاتا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ حرام کھاتے ہیں اللہ رسول کا نام لینے والے، ہاں جی، اس کے بالکل نام پہ سیاست کرنا۔ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ صرف یہ مخصوص نشستیں، مولانا فضل الرحمان اس پہ اتنا پچھتائیں گے، اتنا پچھتائیں گے، بہت دفعہ انہیں معاف کیا گیا ہے، وہ شیرانی صاحب انہیں چھوڑ گئے جو نسبتاً بہتر آدمی تھے، تو اور بہت سے لوگ چھوڑ گئے، اسی لیے تو قوم میں تعلیم عام نہیں کرتے، جی سر، شعور اسی لیے نہیں پھیلنے دیتے، تعلیم کے لیے بجٹ نہیں، ہر چیز کے لیے ہے، جی سر، پل بناتے ہیں جو گر جاتے ہیں، بالکل اور جناب ٹرین ایک چلی ہے اور چلائیں گے، اور جناب سڑکیں بنائیں گے، تعلیم پہ کیوں پیسہ خرچ نہیں کرتے کہ تعلیم آئے گی شعور آئے گا؟ بالکل سر، بالکل بالکل جی، کل کافی ڈیولپمنٹس ہونی اور ہیں۔ دنیا میں کہاں اس طرح آزادی سے مدارس کام کرتے ہیں؟ مدارس ہونے چاہیے، جی یہ نہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، مگر جو مرضی وہ کرتے پھرے اندر، اور کوئی ان کی مانیٹرنگ نہیں ہو آڈٹ سکتی۔ نہیں کرنے دیتے، یہ اس کے فنڈز کا آڈٹ نہیں کرنے دیتے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں اچھے مدارس بھی، ایسے مدارس بھی میں نے دیکھے جہاں 1-1 روپے کا حساب رکھا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو تمیز اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں ان کو قانون کی پاسداری کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں یہاں اسلام آباد میں ایک مدرسہ تھا، مولانا وفات پا گئے، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ تنخواہ تک نہیں لیتے تھے، اپنی زمین کی تھی کوئی زرعی، وہ تھی قیمتی ایبٹ آباد کے پاس تھی، وہ بیچ کے تو انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ جی سر، لیکن بہت سے مدارس کا حال اتنا خراب ہے کہ اللہ شاہ بخاری نے کب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ مدارس کے راستے اسلام آیا تھا اور اسی راستے سے واپس جا رہا ہے، تو حالانکہ مدارس کے راستے نہیں آئے تھے، صوفیہ کی وجہ سے آئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔